اللہ تعالیٰ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا ہے کہ ماہ شعبان کی اپنی برکتیں کیا ہیں، اور ماہ شعبان کی فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کا بھی بہت اہتمام فرماتے تھے۔ ایک حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احصو ہلال شعبان لرمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شعبان کے چاند تاریخوں کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان کی آمد کا حساب لگانا آسان ہو سکے۔ ہر آدمی معلوم کرنا چاہیے کہ رمضان کب آئے گا، یعنی رمضان کے صحیح حساب کے لیے شعبان کا چاند اور اس کی تاریخوں کو خصوصیت سے یاد رکھا جائے۔ جب شعبان کی آخری تاریخ ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے میں پوری کوشش کی جائے۔ رمضان کا مقدمہ شعبان 8واں اسلامی مہینہ ہے جو رمضان المقدس سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی عظیم وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان جو اپنی برکتوں، رحمتوں اور عنایات ربانی کا موسم بہار ہے، اس کی تیاری کا ماہ شعبان سے شروع ہونا اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ گویا شعبان کو رمضان کا مقدمہ کہنا چاہیے۔ ماہ شعبان کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی شعبان کے مہینے میں، بلکہ رمضان کے بعد ماہ شعبان میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ ایک حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھنا شروع فرماتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ رکھنا ختم نہ کریں گے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھنے پہ آتے تو ہم یہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ کبھی نہ رکھیں گے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر رمضان میں شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے شعبان کے روزے رکھتے۔ یہاں پورے شعبان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اکثر شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ بعض مرتبہ اکثر کل کا کر دیا جاتا ہے۔ مستحب روزوں کی کئی قسمیں ہیں۔ محرم کے روزے، رجب کے روزے، شعبان کے روزے اور عاشورے کے روزے۔ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی تحقیق عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آدھا رہ جائے تو روزہ نہ رکھا کرو۔ اس روایت کے پیش نظر فقہائے کرام نے اپنے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا ہے، البتہ چند صورتوں کو مستثنی فرمایا ہے کہ ان میں 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ صورتیں یہ ہیں: کسی کے ذمے قضا روزے ہوں یا واجب کفارہ وغیرہ کے روزے ہوں اور وہ انہیں ان ایام میں رکھنا چاہتا ہو تو رکھ سکتا ہے۔ ایسا شخص جو شروع شعبان سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ ایسا شخص کہ جس کی عادت یہ ہے کہ مخصوص دنوں یا تاریخوں کے روزے رکھتا ہے، اب وہ دن یا تاریخ شعبان کے آخری دنوں میں آ رہی ہے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ ایسی کمزوری کا خطرہ نہ ہو کہ جس سے رمضان کے روزوں کا حرج ہونے کا اندیشہ ہو۔ نصف شعبان کے بعد روزہ کی کراہیت کی وجہ کیا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا تو ذوق یہ کہتا ہے کہ رمضان شریف میں جو جاگنا ہوگا اس کا شب کا جاگنا اس کا نمونہ ہے، اور یہ 100 ایام رمضان شریف کا نمونہ ہے، پس دنوں نمونے رمضان کے ہیں، ان نمونوں سے اصل کی ہمت ہو جائے گی۔ پھر اس صوم کے بعد جو صوم سے منع فرمایا اس میں حقیقت میں رمضان کی تیاری کے لیے فرمایا ہے۔ جبکہ شعبان آدھا ہو جائے تو روزہ مت رکھو، مطلب یہ ہے کہ سامان شروع کرو رمضان کا، یعنی کھاؤ پیو اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ امید رکھو کہ روزے آسان ہو جائیں گے۔ شب برات، ہمارے سامنے قریب شب برات آنے والی ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، اور اسلاف امت بھی اس کی فضیلت کے قائل چلے آ رہے ہیں۔ اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اس رات لا تعداد انسان رحمت باری تعالی سے جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ شب برات کے متعلق لوگ افراد تفریق کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو سرے سے اس کی فضیلت کے قائل ہی نہیں، بلکہ اس کی فضیلت میں جو احادیث مروی ہیں انہیں من گھڑت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض فضیلت کے قائل تو ہیں لیکن اس فضیلت کے حصول میں بے شمار بدعات، رسومات اور خود ساختہ امور کے مرتکب ہیں۔ عبادات کے نام پر ایسے منکرات سر انجام دیتے ہیں کہ اس بارے میں معتدل نظریہ یہ ہے کہ شعبان کی اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ فرض اور واجب کا نہیں بلکہ محض استحباب کا ہے۔ سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں، اور اس کے لیے جانے والے اعمال، اس کے لیے کیے جانے والے جو اعمال ہوں گے اور عبادات ہوں گے، فرائض واجبات کا درجہ دینا بھی درست نہیں۔ یہ شعبان کی 14 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو
اور اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے رزق تلاش کرنے والا کہ میں اس سے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس رات شب برات میں کیا فرق ہے؟ اس رات عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر باجماعت ادا کریں، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نمازیں خاص کر نماز تہجد ادا کریں، انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں، خاص طور کے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، زندگی میں کبھی اس رات قبرستان جائے، اپنے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ یہ چیزوں کو بدعت قرار دیا گیا ہے، بدعت قرار کر لیتے ہیں کہ چاہے کبھی بھی آپ کو یاد آ جائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اسی رات کا انتظار کرنا، پورے سال میں اسی دن آپ کو اپنے پرانے مردے یاد آ جائے، یہ غلط بات ہے۔ ان کے لیے ہمیشہ بھی دعا کی جا سکتی ہے، جیسی فضیلت آج کی رات ہے، تہجد کے وقت بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ مغفرت سے محروم رہنے والے چند بدنصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام مخلوق کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں سوائے چند بدنصیب لوگوں کے۔ وہ بدنصیب شخص یہ لوگ ہیں شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا۔ صفات خاصہ سے مراد وہ صفات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، مثلا بغیر اسباب کے محتاج ہونے کی زندگی اور موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت و ذلت دینا، بگڑی بنانا، مشکلات کو حل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہمیں شرک کرنا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ہمیں شرک کرنا ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اگر کوئی شخص غلبہ اسلام کے لیے شرپسند دشمنان اسلام کو قتل کرتا ہے، یا کسی ایسے انسان کو قتل کرے جس کا قتل کرنا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہو، تو ایسے شخص اس وعید میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ایسے امور میں وہ شرعاً قاتل شمار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پیسوں کے لیے، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ اس گناہ کے اندر شامل ہے اور اس کی دعا کو قبول نہیں کی جاتی۔ ایک مشرک ہے، قاتل ہے۔ تیسرا زانی، وہ شخص جو اسلام کے مقرر کردہ جائز طریقے سے ہٹ کر جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، وہ زانی کہلاتا ہے۔ زنا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ مرد اور عورت بغیر نکاح کے آپس میں جنسی ملاپ کریں۔ فقہائے اکرام فرماتے ہیں کہ زنا کی جتنے بھی قسمیں ہیں دونوں کے لیے وعید ہیں، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، یا کوئی مرد کسی اور مرد کے ساتھ، یا کوئی عورت کسی اور عورت کے ساتھ جنسی ملاپ کرتے ہیں تو یہ سب عرف میں زانی شمار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شرابی، وہ شخص جو شراب پیتا ہے، شراب پینا حرام ہے، خواہ اس سے کسی نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں پیے، خوشی کے موقع پر پیے یا پریشانیوں کو کم کرنے کا بہانہ بنا کر پیے، ہر حال میں شراب ناجائز اور حرام ہے۔ شراب کی طرح دیگر نشہ آور چیزیں مثلا بھنگ، چرس، فیون وغیرہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ آج کل جو ہے نا سگریٹ جو ہوتی ہے اس سے بھی نشہ والے ہیں، نشہ چڑھنے والے ہیں، اور پان کے اندر بھی کچھ چیزیں نشہ والے ہوتے ہیں جو شراب کی بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے۔ جس طرح شراب پینے کا نشہ ہے اسی طرح وہ کھانے سے بھی نشہ ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک مشرک، ایک قاتل، ایک زانی، ایک شرابی۔ پانچواں متکبر، وہ شخص جو حق بات کو ضد و وجہ سے قبول نہ کرے اور غلط نظریات پر جمع رہے، اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، غرور، گھمنڈ اس کے اندر ہو، انانیت کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی رہتی ہو،
دوسروں کو کم سمجھتا ہو اور خود کو برتر سمجھنے والا شخص متکبر کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا۔ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ خود کو بھی خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ خود کو بھی خوبصورت بتایا ہے، خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے ان باتوں کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے اور مخلوق خدا کو اپنے سے کم تر سمجھے۔ اس کے بعد والدین کا نافرمان۔ اس بابرکت رات میں والدین کا نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو ایک حدیث پاک میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا۔ تو بھائی آج کل یہ تو زیادہ ہو گیا ہے ماں باپ کی نافرمانی، اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہر مذہب میں ماں باپ کی قدر کرنا بتلایا جاتا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل میں بغض رکھنے والا وہ انسان جو اپنے دل میں اپنے کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچے، دل میں محبت کی بجائے نفرت پالے، اس لیے کہ پیار کے جذبات کے بجائے دشمنی رکھے، اسے راحت دینے کے بجائے تکلیف دینے کے منصوبے بنائے، عزت دینے کے بجائے رسوا کرنے کی جستجو میں لگا رہے، اسے خوشیاں دینے کے بجائے پریشانیوں میں مبتلا رکھے، وہ شخص کینہ پرور کہلاتا ہے۔ شب برات میں ایسے شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ قطع رحمی کرنے والا وہ انسان جو رشتوں کو چھوڑنے کے بجائے توڑتا ہے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے بول چال ختم کرنے والا، رشتہ ناطے ختم کرنے والا، خوشیوں اور غموں میں آپس میں الگ ہونے والا، قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب سے اپنے تعلقات ختم کرنے والا قاطع الرحم کہلاتا ہے۔ یہ بھی اس مقدس رات میں اللہ کی بے پناہ رحمت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ مشرک، قاتل، زانی، شرابی، متکبر، والدین کا نافرمان، دل میں بغض رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا۔ اور جگہوں پر ایک اور بھی بات ہے کہ جو آدمی اپنے پیجاموں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور نماز کی حالت میں اگر پیجامہ پائنٹ ٹخنوں سے نیچے ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو جو باتیں بتلائی گئی ہے اس پر عمل کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات ہے 2-3 منٹ کی، شب برات منگل کے دن آنے والی ہے، تو شب برات کی چند بدعات و خرافات ہیں، اس کو آپ لوگ نوٹ کریں، اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ غسل کو باعث فضیلت اور ضروری سمجھنا، یعنی پانی نہانا اس رات میں ضروری سمجھ کر غسل کرنا، اس رات کے لیے خاص طور پر یہ صحیح نہیں۔ دوسرا، ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا، پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں۔ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اگلے دن اٹھ کر فجر ہماری نہ چھوٹ جائے اتنی دیر تک جاگے تو کافی ہے، یا آپ جتنی مرضی چاہے اتنی دیر جاگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ جاگنا ضروری نہیں۔ چند عبادات کو مخصوص کرنا، مثلا صلاۃ التسبیح کو یہ تو پڑھنی چاہیے نماز، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں ہزاری نماز، اور بعض علاقوں کے اندر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ نوافل کو جماعت کے ساتھ 20 رکعت پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ انفرادی عبادت کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا، جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ ابھی کہا تھا،
یہ چوتھے نمبر پہ ہے کہ انفرادی جو عبادات ہوتی ہیں اس کو اجتماعی شکل اختیار کرنا، نوافل، یہ بھی بدعات و خرافات کے اندر شامل ہے۔ مردوں اور عورتوں کا مخلوط دینی اجتماع کرنا، یعنی اس دن دینی اجتماع کرنا، خاص اسی لیے جوڑا جانا، یہ بھی غلط ہے۔ حلوے مانڈے ضرور پکانا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر میں اچھا پک جائے، بس روزانہ جو پکتا ہے وہی آج بھی پکا لیا جائے۔ اگر اللہ نے اس دن دے دیا یا پھر کسی اور بہانے سے کہ گھر میں سب جڑ گئے، سب ہیں، یا پھر مہمان آ گئے تو پکانا چاہتے ہیں تو پکا سکتے ہیں، لیکن اس رات کی نیت سے پکانا ضروری نہیں ہے۔ آتش بازی اور چراغاں کرنا، یہ الگ الگ قسم کے لوگ نئے نئے چیزوں کو دین کے اندر لاتے جا رہے ہیں۔ بیوہ خواتین کا اپنے مردہ خاندانوں کے لیے بن سور کر بیٹھنا، یہ بھی ایک رواج ہے، یہ تو بالکل قطعاً جائز نہیں ہے، غلط رواج ہے، غلط کام ہے۔ مردوں کی ارواح کے آرام کے لیے گھروں میں بستر لگانا، قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ تمام 11 چیزیں جو اکثر شب برات کے اندر بدعات و خرافات، اس کو ہمارے علماء نے قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔